بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت خواتین حضرات، ماشاءاللہ رمضان کی بہاریں سمیٹ رہے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے فضائل رمضان کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کو ویلکم کہا کرتے تھے، خوش آمدید کہا کرتے تھے، اور آپ سخی تھے، جس نے جب بھی جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ لیکن رمضان کے اندر آپ اس طرح سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے بہار کے اندر، جب ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے تو سینوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے، یعنی کہ آپ لٹا دیتے تھے سب کچھ، کیونکہ لٹانا اس خاندان کا وتیرہ تھا، ہے اور رہے گا۔ لیکن جب رب اس مہینے میں مہربان ہوا اپنے بندوں کے اوپر، تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کے اوپر مہربان ہوتے تھے، آج بھی ہیں، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے فضائل رمضان۔ اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ماشاءاللہ حضرت پیر محمد سلیمان قمر قادری صاحب، جو مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے، درگاہ ہے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، ایم فل مکمل ہو چکا ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور تراویح بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے فاضل ہیں۔ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، ہم انہیں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ دوسرے آج جو ہمارے مہمان ہیں، میں دلی طور پر، قلبی طور پر اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر میں اس خاندان کا نیاز مند ہوں۔ حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب ہوں۔ پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ میری مراد حضرت پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب، جو ماشاءاللہ چشتیاں آباد کاموکی کے سجادہ نشین ہے اور کرما والا درگاہ کے سجادہ نشین ہے۔ ان کے ساتھ تعزیت بھی کرنی ہے۔ سیٹ کے اوپر آج ہماری پہلی ملاقات ہوئی، آپ کے والد گرامی اس دنیا چلے گئے۔ بڑی میرے اوپر پیر صاحب قبلہ کی مہربانیاں تھی، ہمیشہ جب بھی ان کو زحمت دی تشریف لاتے تھے، کوئی کانفرنس کراتے تھے یا کوئی ہم کھانے کا اہتمام کرتے، ٹی وی پروگرام میں کئی دفعہ تشریف لائے۔ بہت بڑا ہمارا اجتماعی طور پہ روحانی دنیا کا نقصان ہوا ان کے اس دنیا سے جانے سے۔ قبلہ پیر صاحب، آپ واپس نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جب بندہ محمد دنیا سے جاتا ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ محسوس کیا نہیں جا سکتا، ہم تو آزماتے ہیں، آج بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ تو خاندان ہے نا بہت بڑا۔ میں آپ کو اپنے والد گرامی کا بتاؤں، پچھلے دنوں عمرے سے واپسی پہ صحت تھوڑی ڈسٹرب رہی، تو میرے والد صاحب 3 دفعہ میری خواب میں آئے، تینوں دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ کھاؤ، اور تینوں چیزیں یوز کرنے سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو جب سید زادے جو ہیں، جو اولیاء کی اولاد ہیں، ان کی تو کیا بات ہے۔ تیسرے ہمارے مہمان ہیں نعت خواں کے طور پر جناب صاحبزادہ فیض رسول چشتی صاحب گولڑوی صاحب۔ پیر صاحب نبیل صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت پیر سلیمان قمر قادری صاحب سے کہوں گا کہ جناب کیا فرمائیں گے فضائل رمضان۔ ایک تو عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، فضائل مسائل کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی وساطت سے اور اس چینل کی وساطت سے سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب سے ان کے والد گرامی کے وصال پہ تعزیت کروں گا۔ بڑے مشفق و مہربان تھے، بلکہ آپ کے ایک پروگرام میں میں بھی ان کی نیازمندی میں حاضر تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب، رمضان المبارک جو ہے یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہمیں سال بھر کے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تطہیر کا موقع دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ مثلا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن اپنا رمضان المبارک کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں کلام مجید جو ہے اس کا نزول ہوا۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو تمام مہینوں پر اس لیے فضیلت دی ہے کہ اس فضیلت کا ایک جو ہے وہ سبب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ پھر دیکھیے آگے فرماتا رب ذوالجلال ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک اس کی یہ بھی جو فضیلت بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس مہینے میں لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، بینات من الھدی والفرقان۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اس لیے بھی عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ہدایت کامل صورت میں اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی۔ پھر دیکھیے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اور فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ تفسیر تبری میں ہے کہ روزہ نفس کو توڑنے اور شہوتوں کو قابو کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ تو صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ دل کو اللہ کی عظمت سے اس طرح بھر دیتا ہے، اللہ کے نور سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ بندہ آٹومیٹکلی گناہوں سے وہ جو ہے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بات یہاں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ روزہ ایک ایسی قبلہ عبادت ہے جو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے، جیسے قرآن مجید میں ہے من قبلکم لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی روزے کی ایک جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری عبادات آپ دیکھیں، نماز ہے، زکوٰۃ صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اور جتنی بھی ہیں ان میں کسی حد تک دکھلاوے کا پہلو آ جاتا ہے، مگر ایک روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس میں دکھلاوے کا کبھی کوئی پہلو نکل نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور وہ بھی رب ذوالجلال نے اس لیے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال جب پیش ہوں گے تو حقوق العباد کے سلسلے میں نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار کی نیکی جو ہے جو روزے کے سلسلے میں ہے یہ حقوق العباد کے سلسلے میں کسی کو نہیں دی جائے گی۔ پھر یہ جو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اگر اس کو جو ہے اس طرح پڑھیں مجہول تو اجزا بھی، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ باقی عبادات کا جو ہے میں اجر، نیکیوں کا اجر جو ہے وہ مختلف نعمتوں کی صورت میں دیتا ہوں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر میری ذات ہے، میں خود اس کا اجر ہوں۔ اب کائنات کا مالک جو ہے وہ جس کو فرما دے کہ میں اس نیکی کا اس کا اجر ہوں، اس سے بڑی جو ہے نعمت اور اجر کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے رمضان کے فضائل اور اس کے مسائل؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی عزت افزائی فرمائی، دعوت دی اور اپنے اس سب سے معتبر اسلامک پروگرام میں، اسلامک شو میں ہمیں لب کشائی کرنے کا موقع بھی دیا، اور قبلہ والد گرامی کو انتہائی احترام کے الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کا بھی شکریہ، اور میرے ماں قبل قبلہ پیر صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ اور دوسرا، ماہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے احکام، اس کے مسائل و فضائل پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ میرے قبلہ نقشبندی صاحب آپ کو کی عمر میں، علم میں، عمل میں، آپ کے مناقب میں سرکار دو عالم کے طفیل مزید در مزید ترقیاں اور بے بہا برکتوں سے نوازے، اور آپ کا ہمارے ساتھ اسی طرح پیار، محبت، رہنمائی، اصلاح دونوں گھرانوں کے حوالے سے، چشتی آباد شریف اور حضرت کرما والا شریف کے حوالے سے اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے قول سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک کی امت کو عذاب دینا ہوتا، جہنم میں پھینکنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی رمضان کا تحفہ دیتا ہی نہ۔
یہ مولا علی کا قول ہے۔ تو رمضان شریف کا تحفہ ملنا، رمضان شریف کا مہینہ ملنا ہمیں اس بات کی دلیل ہے بقول علی المرتضیٰ شیر خدا کے کہ امت مسلمہ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں رمضان سال میں اسلامی، اس میں سے کسی ایک مہینے کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں بطور حج، بطور عبادت کے ذکر ضرور ہے، لیکن ذی الحج کے مہینے کے طور پر ذکر نہیں۔ ہاں اگر ہے تو صرف ماہ رمضان کا ذکر ہے، جیسے ابھی میں نے قرآن آیت پڑھی قرآن پاک کی بڑی پیاری آیت کے شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ کہ اللہ کی یہ جو آیت ہے قبلہ، اس آیت کے اوپر میں آپ اور ہم سب مکلف بنتے ہیں روزہ رکھنے کی، کہ اللہ کی نے فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں یہ مہینہ پائے پس وہ اس کے روزے رکھے۔ یہاں سے اس کی فرضیت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے 2 ہجری کو حضور کے ہجرت مبارک جو مدینہ طیبہ دوسرا سال تھا کہ یہ روزے فرض ہوئے، اور سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے، اور کسی صورت سرکار نے پورے زندگی میں جتنا جب سے فرض ہوئے رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے جو موٹے 9 معمول تھے اس میں سب سے پہلا معمول تو یہ ہے کہ آپ سرکار نے کبھی رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑا۔ دوسرا، کبھی تراویح نہیں چھوڑی، ہاں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے لیکن گھر بھی اکیلے بھی پڑھی ہے۔ پھر یہ فاروق اعظم کا خاصہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھروں کے مصلوں سے اٹھا کے مسجد کی صفوں میں لا کھڑا کر دیا، اور آج تک ہم ان کی تاکید اور ان کے اس پیاری سنت اور اس پیارے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ بعض جماعت تراویح پڑھتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے۔ بہرحال گھر میں بھی پڑھ لیں تو وہ گناہ نہیں، جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے تراویح، نفلی بالکل ایسی۔ دوسرا قبلہ وہ جبریل امین کے ساتھ سرکار دو عالم آج بھی باب جبریل آپ نے دیکھا ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہو کے تو دور کیا کرتے تھے قرآن کا، اور آپ نے مثال سے جو قبل رمضان شریف آیا آخری اس سال 2 دفعہ حضور نے دور فرمایا۔ پھر مسواک کی بڑی زیادہ سرکار پابندی کرتے تھے، معمول تھا۔ اور پھر جو ابھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، اور میں اس حدیث پاک کو ذرا باطنی طور پہ ظاہری طور پہ اس طرح بیان کروں گا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور تیز ترین آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اس مہینے میں، ہر ایک کی مدد کرتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے کے مصداق، نبی پاک اپنوں کو بھی عطا کرتے، غیروں کو بھی عطا کرتے، قیدیوں کو چھڑاتے، قیدیوں کی قید معاف کر دیتے۔ پھر میرا یہ جو ہے ماننا ہے آپ کی اس قول سے کہ قبلہ نقشبندی صاحب آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے، حضور کا دست جواد، دست سخا آج بھی جاری ہے۔ آج بھی حضور سے بطور امتی، بطور غلام، بطور حضور آقا کا کلمہ گو حضور سے مانگنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، یہ بھی حضور کا ہی زمانہ ہے کوئی شک نہیں، اپنے ظاہری زمانے میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، میری بھی اسی طرح مدد کریں۔ اور پھر رمضان شریف کی فضیلت میں سب سے بڑی یہ فضیلت ہے قبلہ، لفظ رمضان 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، رمضان اور رمضان۔ رمضان کا معنی ہے وہ بارش جو خزاں کے موسم کے بعد پڑے، بہار سے پہلے یا بہار کے دوران، اور جتنے بھی گرد آلود پتے ہیں درختوں کے، ان کے ساری گرد کو صاف کر دے، اس بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس بارش کی طرح، رحمت کی بارش کی طرح اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا رمضان قبلہ، رمضان کہتے ہیں سورج کی گرمی کا شدت سے پڑنا اور سختی سے پڑنا، یا ہم ایک زنگ آلود لوہے کے ٹکڑے کو بٹی میں داخل کریں تو اس کا زنگ صاف ہوتا ہے، تو یہ اس کا معنی یہ ہوگا رمضان کا کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کی برکت سے، اس کے کرم سے انسان کے ظاہری و باطنی سارے گناہ صاف ہو جاتے، دھل جاتے ہیں۔ اور قبلہ یہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ گناہوں کی 2 اقسام ہے بنیادی طور پہ، ایک ظاہری گناہ، ایک باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ شراب پینا، سود کھانا، کسی کو قتل کرنا، کوئی گناہ کرنا جو ظاہر نظر آتا ہے آنکھ سے۔ باطنی گناہ ہے جو انسان کے اندر ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، مثلا بغض، غرور، حسد، کینہ،
یہ انسان کے اندر ہوتے ہیں. چغل خوری سب سے بہت اچھی آپ نے بات فرمائی. تو قبلہ ظاہری گناہ جتنے بھی ہیں ان کی معافی اور پاکی کے لیے ہے استغفار. باطنی گناہ کے لیے رمضان کا روزہ ہے. سبحان اللہ. باطنی گناہوں کی معافی کے لیے کیا ماہ رمضان بات کیا بات. جناب صاحبزادہ فیض رسول صاحب کوئی اچھا سا ہمیں کلام سنائیں. میری ایک تازہ نعت کے چند اشعار میں پروگرام کی وساطت سے پیش کر رہا ہوں. گر مدینے قیام ہو جائے، گر مدینے قیام ہو جائے، گر مدینے قیام ہو جائے، زندگانی تمام ہو جائے، زندگانی تمام ہو جائے. اور کاش پیغام یہ کبھی آئے، اللہ. کاش پیغام یہ کبھی آئے، پیش خدمت غلام ہو جائے، پیش خدمت غلام ہو جائے. اور میرا پسندیدہ شعر ہے قبلہ ماشاءاللہ. کہ لوٹ کر آؤں نہ کبھی در سے، اللہ. لوٹ کر آؤں نہ کبھی در سے، وہی مدفن غلام ہو جائے، وہی مدفن غلام ہو جائے، گر مدینے قیام ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہ کہیں گے نکیرین مجھے، یہ کہیں گے نکیرین مجھے، نعت خیر الانام ہو جائے، نعت خیر الانام ہو جائے. سبحان اللہ. اپنا شعر سنیے گا ارشاد. کہ جو بھی مداح آل احمد ہوا، سبحان اللہ. جو بھی مداح آل احمد ہوا، ارے دنیا اس کی غلام ہو جائے، دنیا اس کی غلام ہو جائے. اور فیض چشتی تو کرتا ہے یہ دعا، ماشاءاللہ. فیض چشتی تو کرتا ہے یہ دعا، کیا آقا تیرے منگتوں میں نام ہو جائے، تیرے منگتوں میں نام انشاءاللہ. ہو جائے، گر مدینے قیام
جائے. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ماشاءاللہ بریک سے پہلے آپ نے نعت رسول مقبول سنی اور دو بڑے نام، دو بڑے صاحبزادے، بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے دونوں ان صاحبزادوں کے اوپر. دونوں اپنی درگاہوں کو بڑے ہی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں. تو قبلہ پیر سلیمان قمر قادری صاحب، روزہ جو ہے درست نہیں ہمیں کر پا رہا، یا روزے سے، رمضان سے ہم درست ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ قبلہ پیر صاحب میں اس سے ہے تو ہمارے اندر، لیکن سوال ہے. قبلہ پیر صاحب میں اسے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے سے ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ روزہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کر رہا، یا ہم خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے؟ جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ہائے ہائے، احتساب کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پورا دن پورا مہینہ بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے. قبلہ یہی عرض ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس طرح روزہ رکھے کہ اس کا ایمان ہو کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور اس روزے کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا میں نے پورا کرنا ہے. کتنی خوبصورت عبادت ہے دیکھیے تزکیہ نفس کے لیے، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ دیگر ایام میں جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھیں رب ذوالجلال نے ان کو بھی حرام کر دیا. اللہ ان چیزوں کو آپ نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے. اور احتساب کے ساتھ، احتساب کی بات ہوئی تو احتساب کا روزہ یہ ہے کہ کم از کم آپ روزہ رکھیں سحری سے لے کر افطاری تک، اور پھر شام کو آپ سوچیں، اپنے اندر دیکھیں کہ کیا روزے سے میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ کیا ہم نے حسد چھوڑا ہے، نفرت چھوڑی ہے، چغلی چھوڑی ہے، صرف ہم سارا دن بھوکے پیاسے ہی گزارا ہے، یا ہم نے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. روزہ جو ہے یہ گناہوں کے لیے ایسے ڈھال ہوتا ہے، دوزخ سے ایسے ڈھال بنتا ہے جیسے جنگ میں آپ کے لیے ڈھال آپ کے جسم کو بچاتی ہے، آپ کے روح کو بچاتی ہے، آپ کو قتل ہونے سے بچاتی ہے. تو روزہ اگر ڈھال ہے تو پھر روزہ دار کو اس چیز کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ روزے کے دوران جو ہم اذعار استعمال کرتے ہیں جنگ کے دوران، جو ڈال بنتی ہے اس کے اندر تو بڑی ایک پیتل، کیا کیا چیزوں سے وہ ایک چیز بنتی ہے، یعنی جیسے شیشہ ہے، گاڑی ہے، بلٹ پروف گاڑی کے شیشے ہوتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اصل میں تو اندر اگر چیز ہوگی باڈی کے اندر، روحانی طور پہ ہم روزے کو روزہ سمجھیں گے تو پھر ہی ڈال بن سکتا ہے نا. میں ایک بات یہاں رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا، اگر مٹیریل ہی ناقص ہو تو ڈال کیسے بنے گا؟ ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. جسم کی خوراک یہ جو عام چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، ان سے جسم توانا ہوتا ہے، اور روح کی خوراک صوفیاء فرماتے ہیں بھوک ہے. ہائے، جتنا انسان اپنے جسم کو لاغر اور کمزور کرے گا، جتنا اپنے آپ کو بھوکا رکھے گا، اتنی اس کی روح توانا اور تندرست ہو. جی سید صاحب، رمضان کے کچھ مسائل کے اوپر بات ہو جائے. ڈرپ لگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، خون کوئی ایمرجنسی بن جائے، مسواک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، سرما ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے، کوئی اس طرح کے مسائل. جی قبلہ، میں آپ کے پہلے سوال کو تھوڑا سا ایڈریس کر کے تو پھر میں آپ کے یہ مسائل والے سوال پہ آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ہمیں نہیں بدل پاتا. دو چیزیں ہیں جی، کہ ایک ہے
بیرونی شیطان جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، ایک ہے اندرونی شیطان جو ہر بندے کے ساتھ ہے، چاہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، بلیور ہے نان بلیور۔ تو جو اندرونی شیطان ہے نا، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمیں نیکیوں کی طرف نہیں جانے دیتا، گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں ماریں گے، اس کو مغلوب نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم روزے کی اصل حالت کو نہیں پہنچ سکتے۔ قبلہ روزے کو ہم صوم کہتے ہیں، صوم، الصوم۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، باز رہنا۔ کس چیز سے باز رہنا؟ ہر کھانے پینے کی چیز سے روزے کی حالت میں باز رہنا، شہوت سے باز رہنا، فحاشی سے باز رہنا، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا۔ حضور نے فرمایا جب تمہارا روزہ ہو، تم سے کوئی لڑائی کرے بھی تو تمہیں کہو میں روزے سے ہوں، بس تمہیں ڈبل اجر ملے گا، روزے کا بھی اور گناہ سے بچنے کا بھی۔ اور رسول پاک نے پھر ایک بڑی زبردست تنبیہ فرمائی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت، ساری امت کے لیے، کہ کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا بھی ہے تو گالی گلوچ سے وہ پرہیز نہیں کرتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا روزہ اس کے منہ میں مارا جائے گا۔ اللہ اللہ استغفر تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں پہنچیں گے، ہم روزے کی اصل روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو مرضی کر لیں، سارا دن ہماری نظر ہوتی ہے مغرب کی اذان کی طرف، بس کہ کب اذان ہوگی ہم نے روزہ کھولنا ہے، اور یہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ اقبال نے کہا نا، تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے، ہم سے کب پیار ہے اور تمہیں اب نیند اپنی پیاری ہے، ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے۔ تو اقبال نے ہمیں جوڑا ہے کہ یہ کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے، یہ جو تم روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو۔ تو اس لیے قبلہ ہمیں اس کی مکمل روح کو سمجھنا ہوگا۔ اب مسائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے عام بات ہے کہ کوئی بھی چیز مادی جو کھانے کی نہ بھی ہو، وہ اٹھا کے کھا لیں، جان بوجھ کے منہ میں ڈالیں، روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں۔ جی مثلا قبلہ تنکا ہے، ایک تنکا، دھاگا، ایک دھاگا بھی اور تنکا بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن جان بوجھ کے ہم کھا لیں گے، اٹھا کے اندر نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ نے سوال فرمایا کہ ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ہمارے جو نعیمی صاحب ہیں مسجد پور والے، انہوں نے جدید مسائل کو ایڈریس کیا، خاص طور پہ حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے جدید دور کے مسائل کو بڑا خوبصورتی سے ایڈریس کیا۔ میرے والد صاحب کے وہ استاد بھی تھے اور بہت بڑا نام ہے۔ علماء اہل سنت کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسولین سے، ٹیکے سے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسولین سے، انہیلر سے، ڈرپ سے، خون لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے، بہت بڑا ایک غلط فہمی کہ جی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے میں ایک بڑا توجہ طلب بات عرض کروں گا کہ جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ حلق میں انگلی ڈالنے سے، حلق میں انگوٹھا ڈال کے جان بوجھ کے کیا کرنا، الٹی کرنا، وامٹ کرنا۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کو خود بخود طبعی طور پہ نیچرلی کیا آ گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ روزے کو جاری رکھیں، اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور کہتے ہیں نا منہ بھر کے کیا آ ہاں جاتا جی، نہیں وہ دونوں صورتیں ہیں۔ منہ بھر کے کیا آ بھی جائے اپنے آپ نیچرلی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے انگلی ڈال کے کیا کیے، چاہے وہ منہ بھر کے آئے یا نہ آئے، وہ روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے۔ یہ بھی بتا دیے کہ کئی لوگ جی ابھی اذان ہو رہی ہے، کھا پی سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ قبلہ نقشبندی صاحب گزارش یہ ہے کہ اذان دی تب جاتی ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ فجر کا وقت داخلے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم، کھانا پینا بند۔ جو اذان کے دوران کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو پھر تو اگر ہمارا بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں، ٹی وی چینل پہ نا اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، خاص طور پہ افطار کے قریب، تو سارے چینل کی اذان کا ٹائم سیم نہیں ہوتا، وہ ایڈ ختم ہونا ہے پھر انہیں اذان دینی ہے۔ تو کیا لوگوں کو اب مسجد میں اذان نہیں ہوتی، قریبی مسجد میں، تو میں یہ کہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں کہ ہم اپنی گھڑی کے ٹائم کے مطابق روزہ کھولیں؟ بالکل، اب تو بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب تو ہمیں یہ لکڑیاں گاڑ کے زمین پہ سائن ناپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو ہر ایک کے
انگوٹھے پہ گوگل لگا ہوا ہے، ہر ایک کے جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں سب سے پہلے سن رائز اور سن سیٹ میں دیکھتا ہوں کہ کب فجر ہے اور کب مغرب ہے، تو باقی نمازیں اس کے حساب سے سیٹ کرنی پڑتی اہداف. تو وہ بندے کے گھر میں کیلنڈر ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہ ہے اہداف خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر؟ جی خون دینے سے جی خون دینے سے نہیں، لینے سے خون روزہ ٹوٹے گا. تو اگر ایک بندہ جان بچا رہا ہے جی جی تو ایمرجنسی ہے نا، تو تو اس اگر کو- اس کی باڈی میں خون چلا جائے، اس کی جان بچ جائے، روزہ ہی بچ جائے. نہیں، وہ علماء کرام کا اختلاف ہے. ہمارا یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لی ہے تو افطاری کے بعد کریں، لیکن بہت ایمرجنسی ہے. تو پھر یہ تھوڑا جملہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ کے اوپر بالکل روزوں میں، تو حکم ہے. تو جو دائیں پہ لوگ پکڑتے ہیں نا جس کو زخمی بندے کو، وہ خود بھی کہتے ہیں یار اس کا روزہ پانی نہ دینا اس کو، جی جی ایسے اور وہ بندہ بھی کہتا نہیں میں نے پانی نہیں پینا، میں روزے میں ہوں. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے موجودہ لوگوں کو؟ جی یا میرے قبلہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں پہلے آپ کی مثال اس بات کی حضرت سیدنا امیر حمزہ کی سیرت سے دے دیتا ہوں اور پھر اس کا بتاتا ہوں مسئلہ کہ آپ کی شہادت ہوئی تھی 7 شوال کو، اور شوال میں رمضان شریف ختم ہو چکا ہوتا ہے، عید کا مہینہ ہے. تو جنگ ہوئی تو آپ کو بڑا گہرا کٹ لگا. سید الشہداء، امیر مدینہ، میزبان اہل مدینہ، سخی مدینہ، حضور کے محبوب ترین چچا سیدنا امیر حمزہ. تو کٹ لگا، جب تلوار کا خون نکلا تو کسی نے آپ سرکار کے منہ مبارک کو پیالہ پانی کا پیش کیا تو آپ نے فرمایا نہ، میرا روزہ ہے. تو پھر آپ سرکار کی روزے کی حالت میں ہی شہادت ہوئی تھی. تو اتنی بڑی آپ کی سامنے، مجھے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سبق سیرت کا. تو ہم ذرا سی معمولی سی واریاتی روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تقوی کا بہت بڑا لیول ہے. تقویٰ یہ ہے قبلہ کہ روزہ مکمل کیا جائے، لیکن اجازت ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو خون نکلایا، کٹ آ گیا، تو اس کو فوراً حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑے اور اپنا پانی پیے، پٹی کروائے، دوائی کھائے، غذا کھائے، جو بھی کھانا ہے. لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوگا پھر اس روزے کو لٹائے، ایک کے بدلے ایک. قضا، کفارہ اور فدیہ، اس کی ایک ایک لائن میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ قضا یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت، عذر کے تحت جتنے روزے چھوٹے، شرعی مجبوری، وہ اتنے رکھنے ہیں. کفارہ ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا، جان بوجھ کے، تو اس ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک کے بدلے، یا ایک قیدی آزاد کرنا پڑے گا. اور فدیہ یہ ہے قبلہ کہ کوئی شخص، کیونکہ اجازت دی ہے حدیث پاک میں حضور نے اور قرآن پاک میں، بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، بہت ہی بیمار ہے، تو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا. کسی کو دما ہے، کینسر ہے، یا بہت کوئی موذی مرض ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ کسی غریب کو پیسے دے گا، خرچہ دے گا، وہ روزہ رکھے گا. جناب فیض رسول صاحب کلام ہو جائے. جی جی ایک پنجابی کا کلام ہے جی تو میں اس باتوں میں نظر کر رہا ہوں. ہم نے بریک پہ بھی جانا ذرا پلیز. جی 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 مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، اور ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہیا، یار غار بھی نہیں بو بکر ویکھیا، سبحان اللہ، او یار غار بھی نہیں بو بکر ویکھیا. اور قبلہ شعر سنیے گا جی. کہ جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، سبحان اللہ، جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، سبحان اللہ، ذوالنورین، او سخی سخیاں دا تاجور ویکھیا،
او سخی سخیاں دا تاج ور ویکھیا اور جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی سبحان اللہ. جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی او ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا او ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا. اور آخری شعر ہے جناب. اشعار تو کافی ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے جی. کہ جدی آمد تیا کا کھڑے ہو گئے سبحان اللہ. جدی آمد تیا کا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بڑا معتبر ویکھیا او بخت زہرا بڑا معتبر ویکھیا او سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. جناب صاحبزادہ فیض رسول صاحب کمال کر دیا آپ نے تو ہمارا پورا جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے اس کو پیش کیا ہے. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ہم آج بات کر رہے ہیں رمضان کے فضائل اور مسائل کے اوپر. قبلہ سلمان قمر قادری صاحب کچھ تو مسائل پیر صاحب نے بتا دیے، کچھ اگر دیگر مسائل پہ آپ بات کرنا چاہیں یا اوورآل فضائل جو ہیں رمضان کے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں مسائل تو جتنے درپیش ہیں تقریباً قبلہ نے بیان کر دیے. تو میں ایک دو حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان المبارک میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا جاء رمضان فتح ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اور ایک حدیث میں ہے وصفدت الشیاطین. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس ضمن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، ماشاءاللہ آپ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں. یہ جو ہے نا بات سلسلۃ الشیاطین کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بہت سارے گناہ رمضان میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں. جی. تو شیطان تو قید کر دیا گیا، مگر پھر بھی یہ گناہ کیوں ہم سے؟ تو یہاں محدثین اور علماء نے دیگر جو ہیں وہ اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ بڑے شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیے جاتا ہے تو چھوٹے شیطان جو ہیں وہ قید نہیں ہوتے. لیکن ایک جو بات جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں شیطان انسان کا دشمن ہے وہاں انسان کا اپنا نفس بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ ویلڈ سوال ہے. تو اگر شیطان قید بھی کر دیا گیا اور ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، روزہ کے ساتھ ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے تو گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اور نفس پر کنٹرول جو ہے یہ روزے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جہاں دیگر ایام میں آپ حلال چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، روزہ ان سے بھی منع کرتا ہے. نفس چاہے حلال چیز کو بھی تو روزہ اس سے روکے گا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو دو خوشیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. کیا کون سی؟ ایک فرمایا اذا افطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ
اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا. اب افطاری کا وقت آیا ہے تو حلال نعمتیں اس کے دسترخوان کے سامنے ہیں تو اسے ظاہر بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے. اور اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دوسری خوشی یہ ہے اذا لقی ربہ بصومہ، کہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس روزہ کے ذریعے اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو. سبحان. اور رب ذوالجلال سے ملاقات کی کتنی بڑی نعمت مترقبہ ہے. شہید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہید جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ اس کے جسم سے ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ رب ذوالجلال کو اس کو دیدار ہو جاتا ہے. پیر صاحب اسی لیے شہید کہتا ہے میں بار بار شہید ہوں. میں اسی طرف آ رہا تھا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نگاہ قدرت سے دیکھے گا کہ کچھ لوگ جنت کے ایک کونے میں وہ حیران اور پریشان چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو وہ کہیں گے مالک ہم شہید ہیں، تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہمیں جو چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اور جس کے لیے ہم پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ جو لذت تیری راہ میں سر کٹا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آئی وہ لذت جنت میں محسوس نہیں ہو رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تو دنیا میں بھیج، پھر شہید ہوں، پھر تیری راہ میں جنت جان کا نذرانہ پیش کر کے آئیں. تو روزے دار جو ہوتا ہے شہید کو تو زندگی میں ایک بار ثواب ملتا ہے اور ایک بار دیدار نصیب ہوتا ہے. روزے دار کو ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی یہ نعمت قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ قبلہ سیدی میں آخر میں پیغام کے طور پہ ایک بات ضرور کہوں گا، چاہے نوجوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ان سب کو روزے رکھنے چاہیے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا. ایک جاپانیز سائنسدان نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ہر صحت مند انسان کے جسم میں بھی کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ہم جب دن میں اس نے تو 10 سے 12 گھنٹے لکھا ہے، 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں نا تو ہمارے وہ جو کینسر کے جراثیم ہیں وہ خود بخود جو ہے اس بھوک کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. تو کینسر کا سب سے بڑا علاج ہی روزہ ہے، بھوکا رہنا. آج ویسٹرن ورلڈ میں قبلہ نقشبندی صاحب چلے جائیں تو آپ 2 چیزیں نوٹ کریں گے وہاں پہ آ کے کہ وہ لوگ 2 چیزیں بڑا کر رہے ہیں. کیا؟ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرا آب زمزم پی رہے ہیں. آب زمزم وہ کیسے پیتے ہیں؟ اپنے مسلم دوستوں سے منگوا کے. اب صرف آب زمزم سعودیہ میں تو نہیں نا ملتا، اب ہمارے ملک میں بہت ملتا، وہاں سے وہ منگواتے ہیں. آپ دیگر ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، مراکش میں چلے جائیں، وہاں سے وہ منگواتے ہیں. تو آب زمزم اور روزہ یہ بہت رکھ کے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ اصطلاح ایجاد ہی اسی مطلب رمضان کے اسی روزے کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسرا یہ میں نے نقطہ ایک ضرور بیان کرنا ہے، اس کی اتنا بڑا انعام ہے. حضور نے متعدد احادیث بیان فرمائی، جسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ڈال ہے اور آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو منظر کشی کی. قبلہ قیامت والے دن ایک بندہ مومن کے اعمال دوسرے بندہ مومن کے اعمال میں منتقل ہو سکیں گے. مثلا مظلوم اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ ظالم نے مجھ سے یہ ظلم کیا تو مجھے بدلنا چاہیے. اللہ کہے گا اس ظالم کی نیکیاں لو، مظلوم کی کھاتے میں ڈالو. عمرہ ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، نفل ہے. لیکن جب فرشتے اس ظالم کے نامہ اعمال میں سے روزہ لینے لگیں گے مظلوم کے لیے تو اللہ فرمائے گا نہ، روزہ نہیں تم لے سکتے، روزہ میرے لیے ہے اور اسی کا اس کی جزا میں ہی دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں. روزہ ایک ایسی نعمت ہے قبلہ کہ جو کسی کے نامہ اعمال میں منتقل نہیں ہو سکتا. حج، زکوٰۃ، نمازیں سب ہو سکتی. یہ ایسی یہ شرعی مسئلہ ہے قبلہ پیر صاحب، جو آگ ہے اس آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جی، اور کسی حاکم کی یہ جرت نہیں ہے کہ کس سزا کے طور پہ کہ اس کو آگ میں پھینک. بالکل ایسے پیدا میں رب نے کیا. بالکل ایسے. اللہ اکبر. تو اس لیے صاحب روزہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھال ہے. میں ہمارے دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں آپ نے افزائی فرمائی. اللہ کی ہم سب کو سرکار دو عالم کی اس حدیث پاک کے مطابق اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور خیریت سے رمضان کے ساتھ ملا دے. جی فیض رسول صاحب 2 شعر آخر میں. جی میں 2 شعر پیش کر دیتا ہوں. مربت مولا علی شعر خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ.
علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 ارے رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور دے میں نے ایک بار سبحان جو میں نے پکارا علی علی سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے واہ واہ سبحان اللہ حضرت نے مسکرا کے پکارا سبحان اللہ سبحان علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواتین حضرات آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنا ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو دنیا ہماری ہو جائے گی پوری دنیا اس پہ زیادہ خرچ کرتی ہے غور و فکر کرتی لوگ ہمارے ہو جائیں تو بینگ مسلم یہ درخواست ہے کہ ہم نے اللہ کا ہونا ہے جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ساری دنیا ہماری ہو جائے گی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے دنیا ہم سے نہیں ڈرے گی میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کو ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دو جب تک امریکہ سے ڈرتے رہیں اللہ سے پھر کیا ملنا ہے آپ کو خواتین حضرات کل دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم